الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائنا من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من من الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذريتهما، ثم إلى أرواح سيدنا فيصل الحسن الأنور، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي عبد الغريب وإخوانه، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي، ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصقر محمد بن علي، ثم إلى روح سيدنا عمر المختار وأخوانه الجميع، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر عبد موسى الحبيب أبو بكر بن عبد الله العلي والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشع المبارك بن حداد بن أحمد بن الحشي، وسائر أهل سلسلة طريقة السادة العلوية وصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع أصحاب الطرائق المحمدية وصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، خصوصا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد أحمد كبير الرفاعي، سيد إبراهيم الدسوقي، سيد أحمد البدوي، ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأولاد والأغواص والأفراد أهل النار وأهل الدرب ورجال الغيب ورجال الأهد والوطن الأعظم، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها، صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم من سن جدهم وصولا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشيخ سيدنا مولانا رحمة الله تعالى مولانا ملك إبراهيم مولانا كبير مولانا مولانا درجات مولانا فرج مولانا مكان مولانا الفتح، ثم إلى روح مولانا الشيخ باكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم مسكر مولانا إسحاق مولانا مورد الشيخ فاطمة بنت ميمون المتقدمين مولانا تسع أصولهم وفروعهم وأهله وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى شيخنا أبي سعيد نرمين في أرمير القردي، ثم إلى رئيس من بجور أبي عبيد من بجور من دسوق من فضال من بن عربي سيد السواسي من شريف من ماتريدي من شافعي مالك حنفي الحنبلي من غزالي من بن عربي سيد عبد العزيز من شعراني الشمال والقرهي، وجميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصولا في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، وخصوصا إلى روح شيخنا سماحة رسول الإمام الحافظ عن سيد عبد الله بن عبد القادر في شيخ الإمام الحافظ عبد القادر بن أحمد الفقيه بن عبد الرحمن مولى أشرف عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن سيد محمد بن علي بن أحمد بن حماد بن عبد الله بن الفقيه، ثم إلى الحباب الشريف أم هاني بن عبد الله بن عجيب الحباب الشريف فاطمة وأم هاني بن أحمد بن عبد القادر بن الفقيه أمه، ثم إلى الأحباب الخامسة الأحباب عائشة أرقنه وعفيفة بنت إسماعيل وزينب عن جميع آبائه وأمهات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى 400 ألف علامات سلام بينهم من الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والخلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى أرواح المقتدى منهم بالترتيب والسلام في الولاية والخلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح مولانا حسن بن بنتن وابن مولانا يوسف في بوسنت جميع لك في بلدن ومولانا شيخ عبد المناف شيخنا أبويا جميع لك في جاوة الشرقية والإسلام الغربية في بلدن وفي خارجها وفي إندونيسيا وفي ماليزيا وسنغافورة وآسيا والكل، ثم إلى مولانا إسماعيل الجيلاني والحبيب والحشي والسنة والخلفاء وعن سلسلتهم أجمعين، ثم إلى من الذين خصمنا عليكم بأبصر خصوصا رحمة الله والتصوير، ثم إلى روح الصالحين
وإلى روح إنا لنبذل تعلم بأسمائهم ثم ترجمع إليك وأنبيائك ورسلك تعلم بأسمائهم وضماتهم ثم إلى رسل عربي من الفقيه على بن علي جمع حجر أحمد محمد هاشم ونشير وذرح رسالة مسلم محمد مسلم جد الشيخ بن سلمان ثم إلى الخزانة على الشيخ سعيد بن يسار أمر الشيخ سعد السويني وإلى روح سيد عبد الرحمن الأحضر وإلى روح شيخ عمر بن مخرج من كتب تقريبا وصول المغفورين وإلى سلسلة الأجمعين ثم إلى روح الحبيب حسن وصلاة البحر وعبد الله بن سلام الطاهر ثم إلى روح رجال البر ورجال الأسرة سيد علي بن سيد أبو سيد بن حياة بن يسار سيدي أبي بن السلام وأهل سلسلة الأجمعين ثم إلى رمنا وطلهم وترتجل هذه الأشياء قبلها وذكر والصلاة في بلاء خلقائهم وأهل سلسلتهم ثم إلى روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين خصوصا من لا زار ولا بار نغفر لهم ذنوبهم وتجاوز من سيئاتهم ويعلي درجاتهم في الجنة بنية الصلاح القلوب والقالة في الصلاة كل المطالب يا سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب الصبيت بنية الفتوح المنور الرسول صلى الله عليه وسلم توبة المسلمين وتعلم وتعلم نفع الانتفاع فهذا الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء له الدلالة ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف العافية والصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلاما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 92 93. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. Ini bahasa Al-Quran ini. خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Maknanya ila akhiri wallahu alam. Wa idza akhadna, dan ketika kami mengambil mitsaqa kesanggupan, yakni mengadakan perjanjian
antara Allah dengan leluhur Bani Israel. Sudah lewat pembahasan ayat ini. Wa rafa'na, dan kami Allah mengangkat fawqakum, di atas kamu sekalian, leluhur Israel, at-tur, gunung Tur. Khudhu, ambillah oleh kalian semua, ma atainakum, apa-apa yang kami berikan kepada kalian, biguwatin, dengan kuat, maksudnya serius, 100%, tidak mang-mang. Wasma'u, dengarkanlah oleh kalian. Galu, mereka menjawab, leluhur Israel, sami'na wa asayna, kami dengar, kami ingkar. Kami dengar, kami menentang, membangkang. Kalau kita, insyaallah, mudah-mudahan kuat umat Islam, sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Wa usyribu, dan dicampur, fi qulubihim, pada hati-hati mereka, leluhur Yahudi, al-ijl, ay hubbal ijl, cinta kepada sesembahan sapi. Asal makna ijl, anak sapi. Maksudnya di sini dijadikan patung untuk disembah. Qad madha bayanu, sudah pernah dibahas ini. Kata ulama kita ahli tafsir, kalau untuk Bani Israel al-ijl, maka buat kita umat Islam adalah hubbud dunya. Jadi ijlnya kita itu, ijlu Bani Israel, kalau untuk ummah Muhammadiyah adalah hubbud dunya. Bikufrihim, dengan sebab kufurnya mereka, para Yahudi. Qul, ucapkan olehmu wahai Nabi Muhammad, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum shadiqin, seburuk-buruknya yang memerintahkan iman kalian kalau kalian beriman. Maknanya la imana lahum. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Tajul Muslimin juz 1 halaman 272. Ayat ini menerangkan buruknya kelakuan Bani Israel. Ayat yang ke-93 ini. Tetapi yang dimaksud ayat 93 ini bukan hanya untuk Israel, termasuk juga untuk kita umat Islam. Bagaimana mungkin ini juga ditujukan untuk kita, padahal ini jelas ceritanya untuk Bani Israel. Dari mana ulama mengambil pemahaman seperti itu? Sini jelaskan, wa akhadna mitsaqakum, kumnya Bani Israel. Wa rafa'na fawqakum, kumnya Bani Israel, akhir ayat. Bagaimana? Jawabnya, Al-Quran ini diturunkan untuk muslimin, untuk umat Islam. Berarti cerita yang menceritakan tentang Bani Israel mengandung maknanya itu untuk kita, untuk muslimin. Sebab yang berpegang teguh kepada Al-Quran adalah Al-Ummah Al-Muhammadiyah, bukan Bani Israel. Arti ayat ini masih saya baca tafsir Tajul Muslimin. Arti ayat ini supaya kita semua jangan sampai punya satu fi'il, satu kelakuan, satu perbuatan seperti perbuatan orang Yahudi. Bagaimana perbuatan Yahudi yang paling gawat? Sami'na wa asayna, kami dengar, kami menentang. Kalau umat Islam, sami'na al-Qur'an wa asayna al-Qur'an. Na'udzubillah, kami mendengar Al-Quran tapi kami tidak bisa mengikuti Al-Quran. Ini sebenarnya terjadi, ada di kita ini.
kita sering mendengar orang bilang, sebagian orang bilang, saya tahu ayat itu, saya tahu hadis itu, saya tahu keterangan itu, tapi saya belum kuat, belum bisa saya. Itu Yahudi itu. Orang yang kalau diberi pemahaman, diberi nasihat, dijelaskan dengan gamblang, ini ayatnya ini, hadisnya ini, keterangan ulama, aulianya seperti ini, dia menjawab, wah saya belum bisa, belum cukup umur saya. Nanti kalau sudah tua, belum kuat saya. Itu jawaban orang Yahudi. Sami'na wa asaina. Kembali ke Tajul Muslimin, saya telah mendengarkan Al-Quran, tetapi saya belum sanggup mengamalkan Al-Quran. Ini sama ini. Kalamul Yahud. Sebabnya apa? Kalau Yahudi itu berani sami'na wa asaina binassil Quran karena ada wa ushribu fi qulubihim al-ijl. Mereka ada kepercayaan, tercampur imannya dengan kepercayaan kepada patung, anak sapi. Nah, ijl kita, ijlul ummah al-Muhammadiyah adalah di sini dibilang di kitab ini sebabnya kalau lana lil ummah karena hati umat masih tertempel hubbud dunia yang bagi Israel dilafadzkan oleh Allah Ta'ala dengan al-ijl. Nasallallahu salamah wal afiyah lana walil ahbab walil ummah. Qul, ucapkan olehmu wahai Nabi Muhammad, ucapkan kepada mereka kaum Yahudi, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah min dunin nas. Kalau memang negeri akhirat itu murni bakal diisi Yahudi saja. Jadi si surga isinya Yahud saja. Min dunin nas, enggak ada orang lain. Jadi ahlul jannah hanya Yahudi. Kalau betul seperti itu, ini kan dakwah, mengaku. Pengakuannya kaum Yahudi itu surga punya mereka. Wahyu punya mereka, kenabian punya mereka, kalau perlu dunia seisinya punya Yahudi, yang lain biar mati, biar hancur. Itu tabiatul Yahud. Egonya terlalu tinggi, tapi bukan terlalu tinggi lagi, maha tinggi egonya. Sampai surga punya mereka saja, yang lain gak bisa masuk. Allah Ta'ala berfirman dengan sangat tegas dan membongkar kebusukan hati mereka. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Kalau kalian yakin surga hanya milik kalian, mati saja sekarang. Fatamannaw, harap-harapkanlah kalian semua al-mauta, kematian, in kuntum shadiqin, kalau kalian betul-betul benar, betul-betul shadiq, betul-betul jujur, tidak keliru, surga hanya milik kalian. Tajul Muslimin juz 1 halaman 273. Sini ada tanbihun. Seperti ini bagusnya ayat Al-Quran, bagusnya pendidikan Al-Quran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 94 ini, kalau ada dakwah, pengakuan, Yahudi mengaku, surga hanya punya saya, akhirat punya saya, yang lain di neraka semua. Ada pengakuan seperti itu, kita dididik oleh Al-Quran, bagaimana? Tantang orang yang mengaku itu. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau betul kamu masuk surga, kenapa nggak berani mati sekarang? Nah, di sini Al-Quran mengajari kita kalau ada iddia, ada dakwah, orang mengaku. Pengakuan yang paling banyak mengaku, maaf-maaf, menjadi kiai, maaf-maaf lagi menjadi alim. Sini di tafsir Tajul Muslimin diterangkan kalau ada orang mengaku menjadi alim, kullu mudda'in mumtahan. Setiap orang yang berani mengaku harus berani diuji.
Diujinya dengan apa? Kalau mengaku alim diuji dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunul alimu aliman hatta ya'mala bi'ilmih. Tidak sah orang alim menjadi alim kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Artinya kalau ada kiai mengaku menjadi kiai, ustadz mengaku menjadi ustadz, alim mengaku menjadi alim, kalau dia belum mengamalkan ilmunya, maka binassil hadis fahuwa kadzdzab. Saya ingat satu riwayat yang sangat bagus sekali dalam permasalahan ini, kullu mudda'in mumtahan ini. Syekhun Naqi Said Giren Tegal, wali min awliyaillah, allamah bahr fit tauhid. Beliau ilmunya laksana lautan fi ilmi tauhid, syekhul masyayikh fi zamani. Jadi muridnya kiai-kiai. Ibarat di Jakarta itu Abu Abdurrahman Bukit Duri, syekhul syuyukh fi zamani. Ibarat di Gresik Habib Abu Bakar, syekhul masyayikh fi zamani. Kalau di kita al-imamain fi zamanihim. Ini kisah syekhul syuyukh fi zamani, terutama fi ilmi tauhid. Beliau didatangi kiai-kiai. Pada zaman beliau didatangi kiai-kiai tua-tua, sepuh-sepuh zaman itu datang pingin ngaji ihya. Sedangkan Kiai Said ini sufi, beliau ya ahli tauhid, ya sufi, ya ahli tariqah itu Tijaniyah. Sufi, diakui dari segala arah di zamannya. Akhirnya Kiai Said ini orangnya hati-hati. Tidak mau belajar kalau tidak diamalkan. Tidak mau mengajar kalau tidak diamalkan. Sedangkan beliau ma'ruf, latif, halus orangnya, tidak keras, tidak kasar. Mau menolak ini kiai-kiai, bagaimana? Akhirnya masuk ke kamar, sedih beliau. Ketika keadaan hati sangat gundah gulana, beliau bersedih. Bagaimana ini caranya? Sebab beliau yakin mengamalkan ihya itu berat. Sedangkan beliau betul-betul alim, betul-betul kaca dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunul alimu aliman hatta ya'mala bi ilmih. Betul-betul beliau mengamalkan itu. Tengah-tengah beliau seperti itu, sedang bersedih hati itu, tahu-tahu dihadiri oleh ruh al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Ghazali kepada beliau, sampaikan kepada mereka akan membaca ihya, mau diamalkan apa tidak. Hanya dibaca saja, mau diamalkan apa tidak. Terus saya ketemu Imam Al-Ghazali, beliau keluar dari kamar, menemui kiai-kiai itu. Ya ikhlas apa adanya. Beliau sampaikan. Pakai bahasa Jawa saya terjemahkan. Saya tadi kerawuhan Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, kalian ini akan baca ihya, mau mengamalkan apa tidak. Tuh kiai-kiai mendengar kontan semuanya menangis dengan keras, terseduh-seduh menangis. Karena terharu dan sadar bahwa diri mereka terbiasa kitab baca artikan hatam, kitab baca artikan hatam, kitab baca artikan hatam. Amalnya di mana? Kalau menghatamkan kitab itu gampang, tinggal dibaca, diartikan, waktunya sampai, khatam, selesai. Lakin aina al-amal? Sedangkan hadisnya juga sudah jelas dan tegas, la yakunul alim aliman hatta ya'mala bi ilmih. Ayat-ayat Qur'annya juga banyak. Tidak terhitung jumlah ayat-ayat Al-Quran yang menentang orang belajar tapi tidak diamalkan. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, dan lain-lain. Sangat banyak sekali. Karena itu terkenal dari ucapan Syekhun Naqi Said itu, man qara al-ihya, gara-gara kejadian tadi itu sampai dihadiri oleh Imam Al-Ghazali. Man qara al-ihya walam yakun ihya fahuwa kadzdzabun sawa. Siapa-siapa yang membaca ihya tapi tidak menjadi ihya, maka dia seorang pendusta yang ulung. Betul-betul seorang pendusta. Wa ma ashhala ad-da'wa wa ma a'sara al-ma'na.
Kata Abdul Habaib, tidak salah Habib Ali bin Muhammad Habsyi itu yang Allah. Alangkah gampangnya pengakuan dan alangkah sulitnya isi dari pengakuan itu. Yang saya lihat lagi, banyak di Indonesia ini, dulu zaman saya masih keliling di Jakarta, luar Jakarta, di Jawa, luar Jawa, Kalimantan, di Palembang, dan lain-lain di mana-mana. Gampang sekali orang mengaku bertemu Nabi Allah Khadir, bertemu Nabi Muhammad. Seolah-olah alamul barza itu tinggal beli karcis, beli tiket, berangkat, sampai. Ini saya bacakan buat tambih lana, li anfusina, dan bagi siapa saja yang mendengar suara saya ini, agar tidak gampang-gampang mengaku melihat Nabi Muhammad ya Allah terang-terangan, mengaku melihat Nabi Allah Khadir secara terang-terangan, dan lain-lain. Ini yang saya bahas tentang Nabi Muhammad dulu. Saya nukil dari kitab Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kalau tadi Yahudi oleh Allah Ta'ala dikatakan fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau mengaku ketemu Nabi ya Allah, dengarkan yang saya baca, kemudian Anda berkaca sampai ke situ, terangkan satu magam saja. Kalau Anda bisa, berarti Anda shadiq. Kalau sampai akhirul magam, kalau tidak, fa anta kadzdzab. Lawaqihul Anwaril Qudsiyah, halaman 23. Qala rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari fid dharain amin. Wa'lam anna maqama mujalasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam azizatun jiddan. وقد جاء شخص إلى سيدي علي المرسفي وأنا حاضر فقال يا سيدي قد وصلت إلى مقام سرت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة أي وقت شئت فقال له يا ولدي بين العبد وبين هذا المقام 100,000 مقام و47,000 مقام ومرادنا أن تتكلم لنا يا ولدي على 10 مقامات منها فما درى ذلك المدعي ما يقول وافتضح. Ketahuilah olehmu bahwa pangkat kewalian bertemu terang-terangan dengan Nabi Muhammad SAW adalah sangat-sangat sulit sekali. Pernah datang seseorang kepada Sayyidi Ali Al-Mursifi, dan aku Imam Sya'rani hadir di situ. Kemudian orang tadi berkata, ya Sayyidi, saya telah sampai ke magam, saya bisa melihat Rasulullah SAW ya Allah secara terang-terangan kapan saja saya ingin. Dijawab oleh Sayyidi Ali Al-Mursifi, ya waladi, wahai anakku, antara seorang hamba dan magam bertemu terang-terangan dengan Rasulullah SAW ya Allah, harus dia berhasil melewati 247.000 pangkat kewalian. Kalau Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Faqih mengatakan 700.000 pangkat kewalian. Kalau Sayyidi Ali Al-Mursifi mengatakan 247.000 alf magam. Wa muraduna an tatakallama lana ya waladi ala 10 magamat. Sekarang tidak usah sampai ratusan ribu, terangkan saja 10 magam yang pertama bagaimana. Orang yang mengaku bertemu Nabi ya Allah, padahal ini zaman dulu, ini zamannya Imam Sya'rani, bukan zamanuna. Zaman dulu belum ada televisi, belum ada internet, belum ada film biru, belum ada macam-macam. Zaman dulu masih bersih. Ini sudah kadzab. Orang tadi tidak mampu menerangkan, jangankan 10 magam, 1 magam saja tidak mampu. Famadara dzalikal mudda'i ma yaqul waftadah. Artinya jangan gampang-gampang mengaku saya. Sebab yang hobi mengaku saya itu Fir'aun. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Jangan gampang mengaku ana. At-tariqah yang paling selamat, at-tariqatul aslam, pilih satu tariqah, cari mursyid yang hak. Setiap Anda mengalami sesuatu, datangi guru Anda, tanyakan. Itu selesai. Kalau keliru, yang salah guru Anda. Jadi kita sebagai murid, sebagai orang mahjub, aman. Kalau keliru, al-khata' inda syekh. Salli ala nabi, berbanyak salawat ala Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan dituntun untuk menemukan jalan yang sahih, bukan jalan ahlul iddia, orang yang gampang mengaku-ngaku tapi tidak ada isinya sama sekali. Ada yang lebih sulit lagi, ayuhal ikhwan.
Kadang orang menyangka melihat Nabi Muhammad SAW, padahal yang dilihat bukan Nabi. Saya tidak akan perdalam lagi pembahasan ini, bukan di sini tempatnya. Silahkan datangi guru Anda masing-masing kalau Anda ahlu thariqah. Yang terpenting perbanyak as-salah ala Nabi Muhammad SAW, jangan kurang dari 1000 tiap hari, supaya Anda dituntun barakat salawat ala Nabi Muhammad, menemukan jalan yang benar, menemukan guru yang benar, dan sampai mendapatkan futuh yang benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.